سیاسی مداخلت کتنی ہے؟ آپ کہیں گے کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے، کوئی سیاستدان مجھے سفارش نہیں کرتا. یہ میں کب کہہ رہا ہوں، میں ظاہر ہے ہمارا فیلڈ کے آفیسر ہیں، سیاستدان بھی یہی اسی سوسائٹی کے ہیں، اور انہوں نے اپنی حلقے وہ کہتے نہیں ہیں عمران صاحب جی تبادلہ نہ ہے تو ساڈی رہندی نہیں. نہیں ایسا ہوتا ہے، ایسا بالکل ہوتا ہے، لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں، ہماری پرائم کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ میرٹ پہ ہونے والا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پبلک کے رسپانسبل ہیں، پبلک کے نمائندے ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اگر میرٹ کے پالیسیز کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. اگر وہ ایسی بات ہو کہ جس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری اپنی آپریشنل نیڈز پہلے پوری ہوں اور اس کے بعد پھر ہم ان کو. اچھا، سب سے زیادہ سفارشیں کس ونگ کے لیے آتی ہیں؟ اس کو میں بیلنس نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا خیال میں سب سے زیادہ سفارشیں یہ آتی ہیں کہ سیکیورٹی سے نکال دیں اور پی سی سے نکال دیں، اور جو ادر یونٹس میں جیسے ابھی آر ایم پی بنی ہے، رائٹ مینجمنٹ پولیس، تو اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے ہمیں نکال دیں اور ہمیں یہاں ایک دن میں اوسط شرح کیا ہے آپ کو آنے والے سفارشی کالز کی یا چٹوں کی؟ اس کے بعد ہم اگلی بات. میرا خیال میں کوئی 30 سے 40 تو لازمی آتے ہیں روز. کتنی مانتے ہیں، کتنی ریجیکٹ؟ جیسے میں نے بتایا کہ 5-6 تو ہو جاتی ہیں، اس کے بعد باقی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. اچھا سر، پولیس کی فلاح بہبود کے لیے خاص طور پہ کانسٹیبلری 85% سے زیادہ جو ہے محکمہ پولیس میں کانسٹیبلری ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. ان کو کوئی فروٹفلی انوائرمنٹ نہیں ہے، ان کی رہائشیں جو ہیں وہ کوئی اتنی قابل ذکر نہیں ہیں جو کہ سبارڈینیٹ آفیسر کی جو ہے، ماتحت آفیسرز کی زیادہ اچھی ہیں. کانسٹیبلری کو کیوں نظر انداز کیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی اور حال میں بھی، مستقبل میں کیا؟ بالکل، ابھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اتنی اکوموڈیشنز نہیں ہیں کانسٹیبلری کے لیے، اور ان کے ویلفیئر کے لیے جتنا بجٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ویلفیئر کے جو پروجیکٹ ہیں ہمارے لمیٹڈ ہیں، جس کے اندر ہمارا ویلفیئر کا بجٹ آتا ہے. گورنمنٹ کے بجٹ سے ہم ویلفیئر کا کام نہیں کر سکتے. ہم گورنمنٹ کے ہیڈ سے خود سے پیسے، یعنی وہ وینڈر اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور اسی میں جانا ہوتا ہے. ہم اپنے ہیڈ سے جو ویلفیئر کے ہیں، جو آئی جی صاحب کے لیے، یعنی جو ہماری کمپیٹنس ہے، ہم اس میں اندر رہتے ہوئے 1 لاکھ تک یا جتنی ویلفیئر ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آئی جی صاحب کو بھجواتے ہیں اور ان کے آفس سے وہ کیٹر ہوتی ہیں، اور میرا خیال میں کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں ویلفیئر میں، علاج کے لیے بھی، فیسوں کے لیے بھی، بچوں کی، شہداء کے لیے بھی، ان کے فیملیز کے لیے بھی، اور اسی طرح غازیوں کی فیملی کے لیے. وہ ساری چیزیں ہم وہ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی میں فیل کرتا ہوں اور آنیسٹلی فیل کرتا ہوں، ابھی جیسے لاہور کے اندر کانسٹیبلری کے جو گھر ہیں وہ تقریباً 300-350 کے قریب ہیں. اب اتنی بڑی کانسٹیبلری اور گھر جو ہے وہ بہت تھوڑے سے یونٹس ہیں. ابھی بھوبتیاں میں ملٹی سٹوری بلڈنگ آئی جی صاحب کی وجہ سے وہ بنی، اور اس میں ہم نے کچھ اکوموڈیٹ کیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ کمی ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ان کی کمی رہ جاتی ہے تو ویلفیئر میں ہم پوری کر دیں. لیکن ہماری ٹاپ پرائرٹی لیڈر بنی ہوئی ہے کہ جی سب سے پہلے جیسے شہداء کی فیملیز ہیں، پھر غازیوں کی فیملی ہیں، پھر اس کے علاوہ ہمارے ایسے کانسٹیبل یا وہ کانسٹیبلری جن کے بچے جو ہیں وہ اچھے انسٹیٹیوشنز میں جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس فیس نہیں ہے، وہ ہم دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کی فیملی کے، انسٹنٹ فیملی کی، وائف کی اپنی کوئی میڈیکل ایشوز ہیں تو ہم اس کو کیٹر کرتے ہیں. ڈی آئی جی ایڈمن عمران کشور کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ڈی آئی جی ایڈمن لاہور عمران کشور سے. اچھا سر، تھانوں میں جو کانسٹیبلری ہے اس کی حالت زار اب کچھ بہتر ہوئی ہے کہ ویسی کی ویسی ہے؟ نہیں، ابھی جیسے میں نے پہلے بتایا، اسمارٹ پولیس اسٹیشنز کے بعد اور پولیس اسٹیشنز کی جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہم نے کی اور بریک اینڈ مارٹر بہتر کیا، اس کے بعد کافی ان کی لیونگ کنڈیشنز امپروو ہوئی ہیں. ان کی جو ورکنگ آورز ہیں وہ بھی کوشش ہم نے کی ہے کہ جی ویکلی 1 دن آف ان کو دیا جائے. دی جا رہی ہے؟ جی دیا جا رہا ہے، اور اس میں انشور بھی کرتے ہیں کہ ان کی ایک قسم کی ڈائری بنے جو کہ ڈی ایس پی ایس پی لیول پہ مینٹین ہوتی ہے، اور اس میں ہم کو، لیکن ظاہر ہے اتنی ملٹی فیریس ڈیوٹیز ہیں جس میں ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں بعض دفعہ وہ سیکریفائز کرتے ہیں اپنی ہالیڈیز بھی، اپنی آف ٹائم بھی، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح اس کو ریشنلائز کریں. اچھا سر، کتنی
شہداء کی وارث ہے لاہور پولیس؟ دیکھیں لاہور پولیس جو ہے وہ کوئی 450 کے قریب شہداء ہیں، اور ہمارے جو جتنے بھی اور غازی جو ہیں وہ کوئی 1500 غازی، 375 کے قریب شہداء. جی. کیا کر رہے ہیں ان کے ورثاء کے لیے آپ؟ یہ سمجھ لیں کہ ہم اور میں یہ آپ کو دل سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ہر فیملی کو، یعنی میرا اپنا آفس بھی ڈی اے جی ایڈمن آفس کی بنیادی پرپز جو ہے وہ ڈیلی میں یہاں پہ اپنے ایک شہداء ویلفیئر آئی بنا ہوا ہے، کانسیپٹ ہے جس میں وہ ایک ٹیکس کرتے ہیں اور اس ٹیکس پہ ہم ان کو کال کرتے ہیں. اگر وہ خود آ سکتے ہیں اپنا ایشو ڈسکس کرنے کے لیے تو وہ خود ملاقات میں کرتا ہوں، نہیں تو ہم ان کے پاس اپنا سٹاف بھجوا کے ان کا ایشو ایڈریس کرتے ہیں. یہ تو ڈے ٹو ڈے افیئرس کی میں بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح آپریشنز آفس میں ہے، اسی طرح انویسٹیگیشن آفس میں ہے، اسی طرح سیکورٹی آفسز میں ویلفیئر سیل بنے ہوئے ہیں جو کہ اپنے اپنے ڈیل کر رہے ہیں. ہم اوور آل اس کو پورے لاہور کو کیٹر کرتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں. اس کے بعد میں جو شہداء کا جو ویلفیئر پیکج ہے، اٹ از نون ٹو ایوری ون کہ ان میں ہم ان کو گھر دیتے ہیں ان کی اپنی پسند کا، اور رینکس وائز ان کی ایک ڈسٹریبیوشن بنی ہوئی ہے جس میں 2.25 کروڑ سے لے کر ہم 4 کروڑ تک ان کو 4.25 کروڑ تک ہم ان کو گھر خرید کے دیتے ہیں اتنی اپنی پسند کا. مارکیٹ سے وہ خود جاتے ہیں، ان کے لوگ پسند کرتے ہیں اور وہ ان کی فیملیز لیتی ہیں. اس کے بعد پھر ان کی سیلریز فار لائف ہیں، یعنی کہ ہمارے شہداء جو ہیں ان کی لیٹ سے ایک بندہ 30 سال کی عمر میں شہید ہوا اور اس نے 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہونا ہے، تو 30 سال جو اس کی باقی ہیں سروس کے وہ ایکٹیو سروس سمجھی جاتی ہے اور اس کو سیلریز ان کی فیملی کو فل سیلری ملتی ہے اور اس کی انکریمنٹ بھی لگتی ہے. تو ایک تو یہ ہے. اور اس کے بعد پھر ہم تمام شہداء کو جیسے میں نے بتایا گھر، اس کے بعد پھر ان کے بچے جو ہیں ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں ان کے اندر ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اسی طرح ان کے جو اسکالرشپس ہیں، ان کے ایجوکیشنل ایکسپینسز ہیں وہ ہم بیئر کرتے ہیں. تو یہ تو شہداء کی حد تک ہے اور یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے. لاہور پولیس کی پہلی انہوں نے جو قوم پہ احسان کیا ہے، لاہور پولیس کی جو پہلی شہادت ہے وہ 1970 کی ہے سر، تھانہ اسلام پورہ کی. شہادتوں کا یہ سفر بے مثال کا سلسلہ جاری ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سلسلے میں آپ کی ٹریننگ کا ایک بھی معیار ہے؟ کچھ کئی ٹریننگ میں کئی لوپ ہول ہے جس کی وجہ سے یہ اس کی تعداد میں یہ بہت پرٹیننٹ آپ نے کوشچن ریز کیا ہے اور اس بارے میں ذرا ہاں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس پہ بارہا ہم سینئر سپروائزری آفیسرز کا رول اس میں بہت زیادہ ہے. دیکھیں آپ اگر ایک ایس ڈی پی او ہیں ایک ایریا کے اور آپ ایک ایس پی ہیں ایک ایریا کے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بندہ آپ کا ریڈ کرنے جا رہی ہے ٹیم، وہ بلٹ پروف جیکٹ پہنے، کیونکہ آپ خطرناک کرمنلز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. آپ ان کے پاس ریڈ کرنے جا رہے ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اچانک جو ہے وہ گولی ہٹ ہوئی اور کریٹیکل پورشن میں لگی. اور نمبر 2 آپ کا جو ہے وہ آپ نے چونکہ پروٹیکٹیو گیئر نہیں پہنا ہوا تو آپ کو وہ فائر ہٹ ہوا اور فیٹل ہو گیا. تو یہ ایک نقصان ہوا جو کہ ایس او پیز پہ امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہوا. اور یہ آپ کی بات نہ صرف یہ آبزرویشن ہے بلکہ بہت بہتر بات ہے کہ ایسا ہمیں ان کی پروٹیکشن کے لیے کرنا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، موت برحق ہے، یہ آنی ہے. لیکن احتیاط تو ہے نا. تو کیا جو آپ کی ٹریننگ کا ایک سلسلہ ہے اس میں ان ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا یا بتایا نہیں جاتا؟ کیا ہے اس بارے میں؟ لیکن ٹریننگ میں تو یہ چیزیں ساری سکھائی جاتی ہیں، این ایس پیز بھی ہیں. اور پھر اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا لیکسٹی اور جو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار کوئی بات نہیں، ہم کون سا کوئی ایسا نہیں ہے ریڈ تو ہم کر لیتے ہیں ایسے ہی. تو تھوڑی سی جو بد احتیاطی ہے اور لیکسٹی ہے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سپروائزری آفیسرز کی غلطی ہے، اس لیے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اگر ایک شخص جو ہے وہ رابرز کے ڈیرے پہ یا کسی ایسے کار چور یا موٹر سائیکل چور کے جو اڈے ہیں ان پہ یا کوئی ڈیسپریٹ کرمنل کے یا شوٹر کے پاس جا کے وہ ریڈ کر رہے ہیں ان کے ٹھکانوں پہ، تو آگے سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریئیکشن نہیں کریں گے، وہ ظاہر ہے پھر وہ ریئیکشن آئے گا. تو ہم اس سپروائزری ٹیئر کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹریننگ کے بعد امپلیمنٹیشن ہے، اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہوتی ہی دیکھیں انگریز نے ایک قانون بنایا جس میں انہوں نے ایس ڈی پی او کے ٹیئر کو رسپانسبل کیا، انہوں نے ایس پی کا کیا، انہوں نے ایس ایس پی کا کیا اور انہوں نے اوپر سے ڈی اے جی کا کیا. تو یہ ایک ساری سپروائزری ٹیئر اس لیے ہیں کہ جو اس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں اس کو وہ اوورسی کر سکیں.